السلام علیکم دوستوں، آج کل اسلام اور مسلمانوں کو غلط نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ میڈیا اور افواہوں نے ایک ایسی تصویر بنائی ہے جو اسلام کے اصل پیغام سے بالکل الگ ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ اسلام کتنا سخت اور انٹالرنٹ مذہب ہے اور یہ لوگ بہت کٹر ہوتے ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اسلام کا اصل مطلب ہے پیس، یعنی شانتی۔ اسلام ایک ایسے نظام کا نام ہے جو ہر انسان کے حقوق، محبت اور انصاف کو سب سے اوپر رکھتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اسلام تو ایک سیکولر مذہب کی مثال ہے۔ اسلام کا پیغام تو یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کو بھوکا نہ رکھو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، یا پھر کوئی ایسی چیز جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ یہ اصل اسلام کا پیغام ہے جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پر آج کی ویڈیو میں ہم اسلام کے اصل پیغام کو جانیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں بلکہ انسانیت کا ایک ایسا نظام کا نام ہے جو سب کو برابر عزت اور حقوق دیتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہم 5 پوائنٹ ڈسکس کریں گے اسلام کے سیکولر مذہب ہونے کے بارے میں جو شاید آپ نے آج سے پہلے نہیں سنے ہوں گے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ اسلام کا پیغام، انسانیت اور امن۔ اسلام کا اصل پیغام شانتی اور انسانیت کا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہمیشہ امن اور انصاف کا رہا ہے۔ مدینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا ایگریمنٹ بنایا تھا جسے چارٹر آف مدینہ بھی کہا جاتا ہے، جس میں یہودی اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی سب ایک ساتھ امن اور شانتی کے ساتھ رہ سکتے تھے۔ یہ ایک ایسے نظام کا فاؤنڈیشن تھا جو سب کے حقوق کو سیف گارڈ کرتا تھا۔ یہ ایک سیکولر اور انکلوزیو سوشل کانٹریکٹ تھا جس میں ہر کسی کو اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینے کا حق دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کا اصل پیغام صرف ایک مذہب تک لمیٹڈ نہیں ہے بلکہ یہ انسانیت کے لیے ایک سسٹم ہے جو سب کو امن، انصاف اور برابری کا حق دیتا ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق اہم اور فرض ہیں۔ اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام مجھے بار بار پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں نصیحت کرتے رہے کہ مجھے لگا وہ انہیں وارث بنا دیں گے۔ یہ حکم کسی مذہب یا عقیدے تک سیمت نہیں ہے۔ پڑوسی چاہے مسلم ہو یا نان مسلم، ان کا خیال رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ یہ بات صرف اپنے پڑوسیوں تک نہیں بلکہ ہر انسان تک اپلائی ہوتی ہے۔ اسلام کی ٹیچنگ پڑوسیوں کی مدد، ان کے حقوق کی حفاظت اور ان کے لیے فائدہ دینا سکھاتی ہے۔ سیکولرزم اور اسلام۔ اگر ہم سیکولرزم کی بات کریں تو اسلام اس کی پرفیکٹ مثال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے جب انہوں نے ایک نان مسلم غریب کو دیکھا جو اپنی ضرورت پوری نہیں کر پا رہا تھا۔ آپ نے اس کی مدد کے لیے اپنی ذمہ داری سمجھی، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں ہر انسان کو برابر عزت اور حقوق ملتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم۔ اسلام کے اندر ایک ویلفیئر سسٹم بھی ہے۔ زکوٰۃ کا نظام اس بات کی مثال ہے جہاں امیر اپنی دولت میں سے غریبوں کا حق نکالتے ہیں۔ یہ ایک سسٹم ہے جس میں ہر انسان کا خیال رکھا جاتا ہے، اور یہ صرف ایک مذہب نہیں بلکہ ایک پورا نظام ہے جو انسانیت کے لیے کام کرتا ہے۔ اور اسلام ہر مخلوق، انسان اور جانور کے ساتھ بھی انصاف اور شفقت کا پیغام دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے جب انہوں نے اونٹ کو تھکا ہوا دیکھا اور فرمایا، جانوروں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو وہ برداشت نہ کر سکیں۔ اور ایک واقعہ اور بھی ہے جس میں ایک عورت کو جہنم کا حقدار بنایا گیا کیونکہ اس نے بلی کو قید میں رکھ کر کھانا نہیں دیا، جس کی وجہ سے بلی مر گئی۔ اور ایک عورت جو ایک پیاسے کتے کو پانی پلاتی ہے، اس کا یہ عمل جنت کی وجہ بن گیا۔ یہ اصل پیغام ہے اسلام کا جو جانوروں کے لیے بھی انصاف اور شفقت کا پیغام دیتا ہے۔ ایکویلٹی امنگ آل پیپل، ہر انسان کو برابری کا حق۔ اسلام میں سبھی لوگ برابر ہیں، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، مسلم ہو یا نان مسلم ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں کہا، تم سب ایک ہی انسان کی اولاد ہو، اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔
اسلام میں ہر انسان کو اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینے کا حق ہے اور سب کو برابر عزت ملتی ہے۔ اسلام ہر انسان کو اپنے حقوق کے لیے لڑنے کا پیغام دیتا ہے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کا اور سب کے لیے امن اور انصاف کا پیغام دیتا ہے۔ فریڈم آف بیلیف، اپنے عقیدے میں آزادی۔ اسلام ہر انسان کو اپنے عقیدے کو اپنانے کی پوری آزادی دیتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہر شخص کو اپنے بیلیف کو اپنانے کا حق دیتا ہے۔ اسلام دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی عزت دینے اور شانتی سے رہنے کا پیغام دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی غیر مسلم پر ظلم کرے یا اس کا حق چھینے، اس کا مقدمہ میرے خلاف ہوگا قیامت کے دن۔ یہ بات یہ بتاتی ہے کہ اسلام میں اگر کوئی کسی نان مسلم کو نقصان پہنچاتا ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے اللہ کے پاس بڑا عذاب ہے اور نبی اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اب جیسا کہ آپ اسلام کے اصل پیغام کو سمجھ گئے ہیں، تو دوستو، میڈیا اور افواہوں نے اسلام کی جو غلط تصویر لوگوں کے بیچ بنائی ہے، اسے دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں اصل سچائی لوگوں تک پہنچانی چاہیے۔ اسلام کا پیغام انصاف، امن اور برابری کا ہے، اور ایک ایسا پیغام ہے جو محبت اور ایکتا کو بڑھاوا دیتا ہے، نہ کہ دشمنی سکھاتا ہے۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کے بیچ جو اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو سکیں اور ہر مذہب کے لوگ امن اور ایکتا کے ساتھ مل جل کر رہ سکیں۔ اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح ہدایت دے اور اسلام کے اصل پیغام پر چلنے کی توفیق عطا کرے، ہمیں ایسے عمل کرنے والا بنائے جو صرف محبت، انصاف اور امن کا پیغام لے کر آئے۔ اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی طاقت دے کہ جانے یا انجانے میں بھی ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور نہ ہمارے کسی عمل سے کسی کا دل دکھے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نوازے اور ہمارے اعمال دنیا کے لیے ایک مثال بنائے۔ آمین۔